السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد اسحاق ناصر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر اسٹار۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اچھے اچھے ویلاگس آپ کو ملیں۔ انشاءاللہ بالکل سچے اور سچی بات اور حق بات انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی، کوئی جھوٹ کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کے ویلاگس کو جو ہے وہ اسکن مت کریں، ویلاگ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، اور آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بارشوں کا سیزن پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ ایک سیزن آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے چند دن کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح۔ پچھلے روز آپ نے دیکھا سوات ندی کے اندر ایک ریلا ندی کے اندر آیا پانی کا، سیلاب کا، جو 18 جانیں ضائع ہو گئی انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے۔ پورے کے پی کے میں بہت ساری بارشیں ہوئیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اور اس وقت بالخصوص ہمارے پنجاب کے اندر راول پنڈی اور مری اور اس سے کشمیر سے لے کر چترال سے اور مان سے رائبٹ آباد سے یہ بارشیں چلتی آ رہی ہیں، مظفر آباد کشمیر سے، اور پنجاب کے اندر اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اور بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کتنے جانیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور آپ نیوز پر سن رہے ہوں گے کہ کچھ جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ جو پنجاب کی لوکل انتظامیہ ہے وہ خوب محنت کر رہی ہے تاکہ اس فلڈ سے جو ہے وہ ہم منہ دے سکیں، اور پاک آرمی اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ سب اسی میں جو ہے نا مشغول ہیں کہ کسی طرح عوام کو ریسکیو کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا فضائی آپریشن بھی سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ فضائی آپریشن بھی ہوا، لوگوں کئی خاندانوں کو جو ہے وہ بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کیا، اور راول پنڈی کے سینٹرل سٹی کے حالات بھی سیلاب کے آپ کے نظر ہیں، اور پنجاب کے کئی اضلاع کے اندر، ادھر اپر پنجاب اور مشرق پنجاب، جنوب پنجاب، یعنی کہ چاروں طرف اس وقت پانی کا بہاؤ ہے۔ جتنے بھی دریا ہمارے پاکستان کے اندر کشمیر سے، چینا سے آ رہے ہیں، ان پر پانی کا دباؤ ہے، بالخصوص وہ سارے آ کے چھوڑ ہوتے ہیں ہمارے سندھو دریا کے اندر۔ تو اس وقت پورے ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، بالخصوص ہمارے پاکستان میں پنجاب کے اندر کئی خاندان بے گھر ہو گئے، کئی گھر گر گئے لوگوں کے، کئی ہزار ایکڑوں پر فصلیں تباہ ہو گئی، کئی پیارے اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے اس سیلاب میں۔ اور یہ اس وقت سندھ کے سندھو دریا کی جو صورت حال ہے وہ گڈو سے، کشمور سے، گڈو سے اور سکھر سے اور روڑی سے اور کوٹڑی سے جو ہے وہ نچلے سطح کا ایک سیلاب کی صورتحال ہے، اور اس پر خدشہ ہے۔ جو میرے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابھی خدشہ ہے کہ یہ سیلاب اس آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے۔ پانی کا اگر دباؤ بڑھ گیا تو پھر یہ سیلاب جو ہے وہ، پانی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سے بھی نکلتا ہے وہ اپنا منہ خود بناتا ہے، تو بڑے سیلاب کا بھی خدشہ ہے سندھو دریا کے دونوں اطراف۔ چاہے ہم سکھر سے یعنی کہ خیرپور والا جو بند ہے کچے ایریا کا، یا لاڑکانہ کی طرف سے جو کچے ایریا کا بند ہے، دونوں طرف، اور کئی جو ہے وہ ہزار ایکڑ فصلیں جو ہیں وہ ڈوبنے کا خدشہ ہے، اور کچھ فصلیں ڈوب گئی ہیں۔
تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ سیلاب کئی ہمیں نصیحتیں دے رہا ہے. اسے ہم بچیں کیسے؟ جب سیلاب آتا ہے نا، اللہ کی ناراضگی ہے یہ. میں کہتا ہوں بارش اللہ کی رحمت ہے، اور جب ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ زحمت بن جائے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بارش کی شکل میں آتا ہے. ہم نے 2022 کے سیلاب سے ہم نے نصیحت حاصل نہیں کی کہ کس طرح بڑے پیمانے پر پورا مکمل سندھ تباہ ہو گیا تھا، اور سندھ کے اندر کئی 100 سال پرانے گاؤں، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا. ہم نے اس سے بھی نہیں جو ہے نا اپنے آپ کو سیو کیا. تو آج یہ پنجاب کے اندر ہے، کل ہمارے سندھ میں بھی آ سکتا ہے. پنجاب کے اندر تو انتظامیہ، لوکل انتظامیہ یا صوبائی حکومت ایکٹیو ہے، وہاں تو پھر بھی کنٹرول جلدی ہو جائے گا. وہاں سسٹم، وہاں آفیسران جو ہیں وہ اپنے سسٹم کے ساتھ سنسیئر ہیں. لیکن ہمارے سندھ کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم نے محدود کرنا ہے، اور گھروں سے نہیں نکلنا ہے. بالخصوص میں پنجاب کے دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پنجاب کے پبلک کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، اور جہاں آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کا خدشہ ہے تو وہاں سے آپ نکل کر ایک محفوظ مقام پر جائیں. جب تک آپ کے پاس انتظامیہ پہنچے تو لوکل لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو سیلاب کی زد میں آنے والے گاؤں ہیں، گھر ہیں، ان کو ریسکیو کر کے ان کو محفوظ مقام تک پہنچائیں. اور دوسرا جو مین سبب اس اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ہے، وہ ہم استغفار کریں. ہم اللہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریں. جو ساتھی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھیں، وہ نماز کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیلاب کی شکل میں عذاب دیا ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور کئی ایسے غریب خاندان جن کے کچے مکان ہوں گے وہ تو رل گئے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. چونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے وہ موسمیاتی تبدیلی میں، جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی میں تقریباً 9 یا 10 نمبر پر ہے پاکستان دنیا میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ویسے بھی بنیادی سہولتیں پبلک کے لیے بہت کم کم ہیں بنسبت پنجاب کے. سندھ میں تو بہت زیادہ کم ہے. پنجاب پھر بھی کور کر لے گا، اگر اللہ نہ کرے ہماری سندھ کے اندر آ گیا تو ہم پھر اگلے 10 سال تک ہم نہیں کر سکیں گے. چونکہ پچھلے جو 2022 کا سیلاب تھا اس کو بھی ابھی تک ہم نے کور نہیں کیا. کئی لوگ بے گھر ہیں. تو میں نے ریسرچ کی ہے، اتنا سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو میں نے ریسرچ کیا ہے. میں گہرائی تک گیا ہوں کہ لوگوں نے 2022 سے بھی نصیحت حاصل نہیں کی. کاش یہ 2025 کے سیلاب جو پنجاب کے اندر اس وقت صورتحال ہے اسے ہم جو ہے نا کچھ نہ کچھ حاصل کریں. اس سے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا کچھ نہ کچھ اسے ہم حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں. ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ وہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ ممکن ایسے ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، نماز کو قائم کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر کئی ایسے علاقہ جات ہیں جہاں پاکستان کے اندر جہاں اللہ کے گھروں میں ویرانیاں ہیں، وہاں اللہ اکبر کی صدائیں تک نہیں ہوتی ہیں. لوگ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس مسجد ہے لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں تھی. اگر جاتے بھی ہیں
تو 100 میں سے 10 لوگ جائیں گے 10 مسجد میں، اور 90 جو لوگ ہیں وہ گھروں میں آرامی ہوں گے۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کے عذابات ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں توبہ تائب ہونا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا توبہ کا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمیں معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور یہ جو سیلاب کی شکل میں ہمیں عذاب ہے، اللہ اس سے ہمیں نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہمیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے، سچی دل سے معافی مانگیں گے۔ ادروائز ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بالکل نہیں۔ اگر ہم انہی گناہوں کے اندر پڑے رہے، سیلاب آیا، پانی سوکھ گیا، پھر ہم انہی گناہوں کی طرف چل پڑے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جن کا تعلق کمزور ہے اس کو مضبوط کریں، جن کا کچھ مضبوط ہے اس کو اور مضبوط کریں۔ فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نمازوں کو قائم کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، مساجد کے اندر چلتے پھرتے استغفار پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیلاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس سیلاب سے بچنے کا جو سد باب ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا آج کا ویلاگ تھا، جو جہاں پر بھی مجھے سنا جائے گا دنیا کے اندر، جہاں سے بھی میرے دوست میرے ساتھ جڑتے ہیں، تو وہ ان جو بچاء کے طریقے ہیں، شرعی اور اسلامی طریقہ ہے، اس کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو اللہ تعالیٰ کے جو عذابات، اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو دنیا میں ہمارے اوپر عذابات ہیں، اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے جو آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمیں کامیاب کرے اور ہمیں صابرین میں سے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو سیلاب کی زد میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں واپس عزت و آبرو کے ساتھ لے جائے۔ جن کے فصلوں کی شکل میں نقصانات ہو گئے، جانوروں کی شکل میں نقصانات ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے کاروبار میں برکت دے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اپنے نقصان کا ازالہ کر سکیں، اور جو اس سیلاب کے ضد میں آ کر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو آج کا یہ میرا ویلاگ تھا، اور یہ میرا پیغام تھا سب کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری سپورٹ کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ محبتیں سلامت، ساتھ سلامت۔